أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند ایسی نہیں ایسی صلوات کی کچھ کہنے کو طبیعت مچلنے لگے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ ابراہیم سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں مجلس میں لائیو چلانے کی اجازت میں نے دے دی سی ڈی بنانے کی دے دی اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بندہ کیمرہ لے کے بیٹھ جائے چھیاسی سورتیں مکے میں اتری ہیں اب 8 اور 6 شاید 14 ہی ہوتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے جمع ہونے کی ترتیب اور ہے جس طرح اترا ہے اس ترتیب میں سورہ ابراہیم 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے پچھلے محلے والوں جو کھڑے ہوئے تم بھی ساتھ رہنا تمہارے چہرے تو نظر نہیں آ رہے بہت دور ہو نیت پہ بھروسہ کر کے بات کہنے لگا ہوں 72ویں نمبر پہ اتری اور مکے میں کتنی اتری 86 اب 86 سے 72 نکالیں تو کتنے بچے 14 اور جس ترتیب سے قرآن جمع ہوا ہے تو اس میں بھی سورہ ابراہیم کا نمبر 14واں ہے خیر یہ بس خریداروں کے لیے ایک تھا جملہ ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت نظر دی ہے سننے کی نہیں دیکھنے کی دعوت دی ہے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم الی دار البوار فرمایا میرے حبیب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اب پچھلا محلہ پتہ نہیں بگاڑ دینے آیا ہے یا مجلس سنے یہ مجھے نہیں پتا بدلوا نعمت اللہ کفرا یعنی اللہ کی نعمت کو بدلا اور کفر کیا نعمت کو بدل کے کافر ہوئے نہیں پہلی بات تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کہہ کیا رہا ہے نعمت کو بدل دیا آم کو انار سے بدلا کھجور کو انگور سے بدلا کیلے کو مالٹے سے بدلا پانی کو روٹی سے بدلا روٹی کو دودھ سے بدلا نہیں بھائی یہ تو بدلنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ بدلوا نعمت اللہ کفرا اب میں ٹیسٹر جعفر بیٹے لگانے لگا ہوں تیرے مجمع کو آؤ میری انگلی پکڑو چشم تصور سے الٹی زقند لگاؤ تمہیں ملک عراق شہر کوفہ لے چلوں مسجد اعظم ہے منبر ابیض پہ کبریائی کا بدن ہے لسان اللہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے انا نعمت اللہ الذی انعم اللہ بہا علی عبادہ اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے بندوں کو عطا کی اور جسے بدل ڈالا وہ نعمت میں علی ہوں
جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا اب یہ تو بچوں باتیں ہو گئی بات جعفر نقوی کہ وہ نعمت علی ہے اور حساب اسی نعمت کا ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سورہ تکاثر میں اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تیرے امام ششم نے کسی سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مولا لقمہ حلال، یہ ثمرات، یہ فواکہات، یہ سبزیات، یہ میوہ، یہ مشروبات، یہ ماکولات، یہ مطعومات نعمتیں اللہ کی۔ فرمایا اذن واللہ تعالی وقوف ہوگا، پھر تو بہت لمبا عرصہ تجھے رکنا پڑے گا ایک ایک گھونٹ کا حساب دینے، ایک ایک لقمے کا حساب دینے۔ اور پھر میرے مولا نے حاضرین کی طرف منہ کیا تازی بیٹے اور کہنے لگے حل رأیتم کریمن زیف عہدن ثم مننہ، اور لوگوں تم نے کوئی ایسا کریم دیکھا جو پہلے مہمان کو کھانا کھلا دے پھر احسان لگائے؟ مولا ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا جو بات تم اپنے شان شایان نہیں سمجھتے اللہ پہ داغ کیوں لگاتے ہو؟ تو پھر مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وہ نعمتیں ہم 14 اور ہماری بلا ہے جس کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ جملہ تو خیر میں نے بولا تھا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ مزاج کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا الم تارا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ اب جو بھی علی نامی نعمت کو بدلے گا، جب بدلے گا، جس زمانے میں بدلے گا، جہاں بدلے گا، محمد دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اچھا نہیں میں اس کے لیے الگ سے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن علی حسین مقدس ہر کوئی پڑھتا ہے، سمجھتا کوئی ہے۔ ہاں اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آیت کا اور تمہارا تھوڑا ٹیسٹ بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے اے ایمان والو عمل کیے جاؤ، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو میں بخدا تمہاری سماعت کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا، لیکن ذوالفقار سوچنے والی بات یہ ہے کہ مومنین سے رہا ہے عمل کرو، پھر یہ دیکھنے والے مومن کون سے ہیں؟ کائنات کے سارے مومن عمل کریں گے، دیکھیں گے کون؟ بھیا مصدر دو ہیں، ایک مصدر ہے امان، ایک مصدر ہے ایمان، دونوں کا اسم فاعل مومن ہے۔ یہ وہی مومن ہے جیسے اللہ مومن ہے۔ اب اللہ کس پہ ایمان لائے گا بھائی؟ المالک القدوس السلام المومن المہیمن، اللہ کا نام مومن ہے نا۔ اب یہاں ایمان لانے والا ترجمہ کرنا شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ یہاں مصدر امان ہے یعنی امان دینے والا، تو اللہ کہہ رہے مومنوں عمل کیے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور امان دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا عمل کرنے والا کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے؟ ہاں شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک عمل کرنے والے ہیں۔ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں رسول دیکھ رہا ہے۔ کیا بشارت ہے تمہارے رسول کی؟ ہاں اے اللہ
جابر بیٹے 31 مقام پہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے علم تارا علم تارا علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ چلو رسول کے زمانے کی بات کرتا محترم تو میں شاید آیتیں پڑھتا ہی نہ، اب مثلا ابھی رسول دنیا میں آئے نہیں اور کہہ رہے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں آئے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں دیکھا۔ اس سے تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محمد تو نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا؟ چلو آپ حیران ہو لو، مزید پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ہود کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اللہ کہہ رہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الذی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمے کے بعد جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ مجھے خبر ہے کہ اس کا خریدار ملی ہر کوئی نہیں ہوگا، ہاں جو خرید سکتا ہے وہ دیکھے۔ تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی عاد؟ وہ ارم والے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم کی مثال روئے زمین کے شہروں میں خلق نہیں ہوئی۔ تماشائیوں سے غضن فر نے کبھی خطاب نہیں کیا، نہ آج کروں گا۔ لاہور والوں جاگو، ارم بنائی شداد نے تھی، خدائی کا دعوے دار تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ملحد تھا، مرتد تھا، ملعون تھا۔ اللہ کہہ رہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم کی مثل خلق نہیں ہوئی جو ارم شداد نے خلق کی۔ شداد خالق ہو جائے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ بیٹھے ہو یا جڑے گئے ہو؟ پتہ نہیں ید اللہ سے کیا قد ہے زمانے کو۔ جی ہاں بات ہے امجد ہود کے زمانے کی، اور اللہ کہہ رہے الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ تو میں برادران اہل سنت کی تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں یہ جملہ کہ الم تارا لنا ایمان ول محمد آیان۔ مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ الم تارا کا لفظ ہمارے لیے ایمان ہے، یعنی ہم صرف ایمان لائیں گے، محمد کے لیے مشاہدہ ہے۔ العظمت للہ۔ نہیں اب ذرا اپنے رسول کی عمر کا حساب بھی کرتے رہنا۔ 63 برس کے رسول کو دیکھنے والوں، رسول سے ہزار سال پہلے زمانے کی بات، اور اللہ کہہ رہے الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ایک اور آیت پڑھوں، اشرا اللہ نہیں چاہتا، سورہ حج میں جاؤ بیٹے آہستہ آہستہ زینے طے کر رہا ہوں۔ فرمایا الم تارا، اتنا سا بھی شک گزرے قرآن پاک شمع سے ان سے کہہ دو ممبر پہ لے آئے۔ الم تارا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ کو
جو جو آسمان میں ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اللہ 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 اکبر. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, جو ساتوں آسمانوں میں ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جو جو زمین میں ہے کیا تو نے نہیں دیکھا سجدہ کرتے ہیں؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, کیا تو نے نہیں دیکھا سورج چاند سجدہ کرتے ہیں؟ وَالنُّجُومُ, کیا تو نے نہیں دیکھا ستارے سجدہ کرتے ہیں؟ وَالشَّجَرُ, کیا تو نے نہیں دیکھا درخت سجدہ کرتے ہیں؟ وَالدَّوَابُ, کیا تو نے نہیں دیکھا چار پائے مویشی سجدہ کرتے ہیں؟ نا بھیا نا, ایسی بات نہیں. تیرے مولا علی کا فرمان میں نے پڑھا ہے, فرمایا ان السماء اتت وحق لها ان اتعت, فرمایا آسمان چرچراتا ہے, چی چی کرتا ہے. آپ سمجھے ہو؟ اور فرماتے اس کا حق ہے کہ چرچرائے. والا کیوں حق ہے اس کا؟ فرمایا ما فی السماء موضع قدم الا وفیہ ملک قائم اور راکع اور ساجد. فرماتے ایک پاؤں رکھنے کی جگہ آسمان میں ایسی نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی ایک آسمان پہ, اور آسمان ہے صاف. اور اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا جو آسمان میں ہے؟ اللہ اکبر. العظمت للہ. اب خدا کرے خریداروں سے واسطہ پڑا ہو میرا, سوچ کے بیماروں سے نہ. کبھی میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ مانو, اپنا آپ منوانے تو منبر پہ نہیں بیٹھتا میں, ان کو منواتا ہوں جو اس کو منواتے ہیں. اور خدا کی قسم خدا یہی چاہتا ہے, یہ مجھے منواتے رہے زمانہ ان کو مانے. یار میں کہہ گیا تمہارے سروں سے گزر گئی بات. ہاں نہیں, اب اگر فتوہ نہ, مجھے اپنی ذات کے لیے فتوے کا ڈر نہیں, میں فتوہ پروف ہوں. تمہارے لیے ڈر رہتا ہے کہ تمہارا ظرف عقیدہ چھلک نہ جائے, الٹ نہ جائے. اگر سنبھال سکو تو پھر ایک بات کہوں, اللہ کہتا ہے کوئی مجھے نہ بھی مانے تو خیر ہے ان کو مانے. العظمت للہ. نہیں, اب علی سے جعفر نقوی, یہ کفر و ایمان کے مابین بال سے باریک تر جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. اے اللہ تجھے نہ مانے. فرمایا غضنفر سوچنا یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے, جو ان کو مانے گا آخر مجھے مانے گا. اللہ پیدا دیکھی لکھوا کے لاؤ علماء سے مفتیوں سے. نہیں نا, ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا, روزہ رکھ لے نیکی لکھی جائے گی. مسلمان نہیں ہوا, حج پہ چلا جائے, کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ جانے 14 کی ذات میں راز کیا ہے. بندہ مشرک ہو مجوسی ہو, ان سے پیار کرے, اللہ کہتا ہے قبول.
ہاں جیتے رہو. کہتے مشرک ہو اگر ان سے محبت رکھتا ہے سلا دوں گا. خدا کی قسم میں نے یہاں تک حدیث پڑھی ہے لاہور والوں، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. تیرے 11ویں امام کی حدیث پڑھی ہے میں نے، فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین کے کافر بھی، سارے کافر محمد و آل محمد سے پیار کریں، اللہ توفیق دے گا سب کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اللہ اکبر. جو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں میری؟ ہاں ہاں میں یہ مجھے منوانے آئے. اچھا اب دیکھیں کیا حضرت آدم اللہ منوانے نہیں آئے تھے؟ بولو نا. نو آدم سے عیسیٰ تک جو بھی آیا اسے منوانے آیا. پھر ضرورت کیا تھی جسے اللہ کہتا ہے خلقتک لأجلی، اے محمد تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، بنایا اپنے لیے، بھیجا تم میں. ضرورت کیا پیش آئی؟ دیکھو غزل فرق شیعوں کے لیے پڑھتا ہے، شیعوں کا شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے. نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں جب تک شیعہ ہو یا تو کہہ دو ہم شیعہ نہیں ہیں، پھر تم پہ بھی کوئی پابندی نہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی غیر شیعہ سے کہا ہمارے ساتھ ماتم کرو؟ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تم کہہ دو شیعہ نہیں، پھر تم پہ بھی پابندی. جب تک شیعہ ہو پھر مذہب مولوی کی مرضی کا نہیں. جی پھر مرضی مولا کی چلے گی. میری طرف دیکھنا، مالک جسے تو نے اپنے لیے بنایا اپنا قرب کیوں چھڑوایا؟ ہاں جعفر بیٹے یہاں ایک چھوٹا سا علمی مسئلہ ہے جعفر نقوی علیہ السلام، وہ بھی حل کرتا چلوں. یہ مقصر کہتے ہیں، دیکھیں جی وہ خود دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر. لطف یہ ہے ایک طرف انہیں معصوم بھی مانتے ہو، پھر خطائیں بھی ڈھونڈتے ہو. ہاں بھیا عربی زبان ام الالسنہ ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے ہمارے گناہ معاف کر، ہماری خطا معاف کر. خطا سمجھتے ہو؟ فلان شکاری نے تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ تیر نے گناہ کیا، نشانہ گناہگار ہو گیا، نشانہ شرابی کبابی جواری ہو گیا، نہیں خطا ہو گیا، مطلب ہے چوک گیا. وہ یہی کہتے ہیں بنایا تھا تو نے ہمیں اپنے لیے، بھیج دیا ان میں جنہیں خبر ہی نہیں ہم کون ہیں. اللہ اکبر. ہاں اب دیکھیے بھیا کیوں پھر ان کو بھیجا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب دیکھو میں نے آدم کو بھیجا، وہ زبانی کہتا رہا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ بصیر ہے. کہتا رہا. کسی نے مانا، اکثریت نے نہیں مانا. عیسیٰ تک یہی کہتے رہے وہ ایسا ہے جس نے زمین بنائی، آسمان کا شمیانہ تانا. دہریوں نے کہا ہمارے سامنے بنائی، ہمیں کیا پتا کیسے بنی. ہم کہتے ہیں یہ مادے کی حرکت سے بنی، مادے کی تحریک سے بنی. کیا ثبوت ہے کہ اس نے بنائی؟
تو میرے حبیب تمہیں اور تیری آل کو تکلیف دے رہا ہوں، تم زمین پہ اتر جاؤ میرے کمال کا آئینہ بن کر۔ اب خدا جانے تماشائی کتنے، خریدار کتنے۔ میرے کمال کا آئینہ بن کر، ہاں جو جو میرے بارے میں پوچھے وہ کیسا ہے، بس اپنا کمال دکھا کے کہنا ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اپنے کمال کا آئینہ بنا کر۔ آئینہ جانتے ہو نا کیا؟ ہاں، شیشہ، شاباش۔ لیکن عمارت پہ لگانے والا شیشہ نہیں، چہرہ دیکھنے والا شیشہ۔ شیشے کی صفت ہے اس کی، یعنی بلکہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، وہ آر پار، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اب چہرہ دیکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے امجد، اس کی ایک سائیڈ ویسے ہی صاف شفاف رہنے دو، دوسری پہ یا کوئی مٹی کا لیپ دے دو یا کوئی رنگ لگا دو۔ رنگ لگے گا، لیپ چڑھے گا تو چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ نے محمد کو اپنے جلال جمال کمال کا بنایا آئینہ، نگاہ قدرت آر پار ہو گئی، بے چہرہ نے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک طرف بشریت کا رنگ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہے؟ ہاں اچھا، اب دیکھیں جعفر بیٹے نے مجھے دیا آئینہ، شیشہ، منہ دیکھنے کے لیے۔ اب میں رنگ والا جو سائیڈ ہے وہ تو اپنی طرف نہیں کروں گا نا، اپنی طرف جو صاف شفاف جہت ہے اسی میں نظر آؤں گا۔ تمہاری طرف ہوگا رنگ والا حصہ۔ اب اگر کوئی اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہو جس نے شیشہ پہلے دیکھا نہ ہو، وہ رنگ والی سائڈ دیکھ کر تو کہے گا شیشہ کثیف ہوتا ہے، مجھ سے پوچھے نا کم وقت کے کیسا ہوتا ہے، میں کہوں گا پاگل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے محمد پہ بشریت کا رنگ چڑھایا تو جیسے جاہل کہنے لگے ہم جیسا ہے، اللہ توحید کے پردے میں مسکرا کے غضبناک ہو کے کہنے لگا جاہلو تمہیں کیا پتا، جو میری طرف ہے اس میں نظر آ رہا ہوں۔ میں راضی ہوں، تم سے کہو تو اب چھوڑ دوں، جو چپ ہو تو ہم نہیں سننا چاہتے۔ ہاں، بولنے پہ ٹیکس ویکس کوئی نہیں لگتا، تسلی رکھو اپنے۔ اچھا ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر دعوے دار علم بھی نہیں جانتا۔ جمال، جلال، کمال، تعریف کیا ہے؟ اللہ کے صفات کی جعفر نقوی قسمیں ہی دو ہیں، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ، اسماء جمالیہ، اسماء جلالیہ۔ کسی کو اس نے اپنے جمال کا مظہر بنایا، کسی کو جلال کا، اور جمال اور جلال میں بھی کسی کو ایک صفت کا مظہر، کسی کو دو کا، کسی کو چار کا، سب کا نہیں بنایا۔ جس کے پاس سارا جلال و جمال ہو اسے صاحب کمال کہتے ہیں۔ اللہ عظمت للہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اسے صاحب کمال کہا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، ساری اپنی صفات دے دی،
ابن عربی نے بھی لکھ دیا ہے محتد 99 اللہ کے 99 ناموں کا چولا پہنا ہوا ہے تیرے رسول نے. اللہ اکبر اللہ عظمت اللہ. ہاں سارا کچھ کیوں کہ انہوں نے خدا صرف بتانا نہیں. اور بھیا اس کی صرف تیرے نبی کی شان ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور بچوں یہ وہ آیت ہے جو قرآن نازل ہونے سے بھی 40 سال پہلے اتری تھی. میں کہہ گیا پچھلا محلہ حیران رہ گیا. قرآن اترنے سے بھی 40 سال پہلے. کب؟ جس رات تیرا رسول دنیا میں آیا لوگوں نے دیکھا کعبے کی دیوار پہ ایک ہاتھ ہے. ہاتھ نظر آ رہا ہے, ہاتھ والا دکھائی نہیں دے رہا. وہ لکھ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ اس میں 9 جہتیں ہیں آیت میں اور 10ویں اللہ کی طرف ہے. یعنی ایک ایک مجلس بھی پڑھوں ایک ایک جہت پہ تو اشرا چاہیے, تشریح کروں تو کئی چاہیے. میں بس ایک لفظ کہتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہے. عرش پہ لے جاتا ہے لوگوں کو. اے بیٹھے ہو چلے گئے ہو مجھے نہیں پتا. اللہ کی طرف جو بلاتا ہے. نہیں اور آسان کرتا کہ یہ بچے بھی سمجھیں. جعفر نے تمہیں بلایا غضنفر کی طرف, اشتہار چھاپ کے, نیٹ پہ دیکھے, یوٹیوب پہ دیکھے, فیس بک پہ دیکھے, اعلان کر کے آپ آ گئے. مجلس بھی تھی, شامیانہ بھی لگا تھا, فرش بھی بچھا تھا, میں نہیں تھا. تمہارا حق نہیں جعفر سے پوچھو جس کے نام پر ہمیں بلایا وہ کہاں ہے. نہیں سمجھ آ رہے میری بات ہے؟ پوچھ سکتے ہو نا, حق ہے نا تمہارا. ہاں ابھی تو میں نے 2-3 مرحلے اور طے کرنے ہیں, ابھی سے نہ تھک جانا خدا کے لیے. پوچھ سکتے ہو نا, حق رکھتے ہو نا, جس کے نام پہ ہمیں بلایا وہ کدھر ہے. اب میرا رسول بلاتا ہے اللہ کی طرف. کوئی مجھ جیسا سر پھرا اگر پوچھ لے اللہ کی طرف جو بلایا اللہ کہاں ہے. اللہ پچھلے مارے والے تو ہم نے نعرہ نہیں لگائی ہے, سیال کوٹ سے آیا ہے وہاں جا کے شکایت کرے گا کہ لاہور والے بڑا ڈھیلا نعرہ لگاتے ہیں. ہاں نہیں تو دیکھنا بات کہاں تھی.
ہاں اب ان کو چونکہ اللہ نے اپنی ساری صفتوں سے نوازا، اپنی صفات کا پورا پیکر بنا. میں یہیں پھر واپس آتا ہوں. عالم حق میں رسول نے اللہ سے سوال کیا تھا، میرے مالک میں نے جانا تو ہے تیری توحید بچانے، زمانہ دیکھا ہوا چاند مانتا ہے، تو اپنی ساری صفتیں مجھے دے رہا ہے، اول میں ہوں. نہیں تیرے رسول سے پہلے کچھ ہے؟ بول بول بول، ہے کچھ؟ تو پھر اول ہے نا. اول یہ ہے جب رسول بنا زمین نامی مکان تھا، آسمان نامی، عرش نامی کچھ نہیں تھا، تو پھر لا مکان ہوا نا. جب یہ بنا اس کے ساتھ کوئی بنا تھا تو پھر لا شریک ہوا نا. علی والے ہی بیٹھے ہیں نا میرے سامنے سارے، ہوا نا لا شریک. اس جیسا کوئی اور تھا تو پھر بے مثال ہوا نا. اس عالم میں بھی نور رسالت نے سوال کیا تھا، تو نے اول مجھے بنا دیا، لا مکان مجھے بنا دیا، لا زمان مجھے بنا دیا، لا شریک مجھے بنا دیا، بے مثال مجھے بنا دیا، زمانہ تو مجھے مانے گا. آواز قدرت آئی، میرے حبیب تیرا رب عاجز نہیں ہے. دیکھ یہاں میں اپنی توحید بچا رہا ہوں، وہاں تو جا کے بچانا. مالک کیسے بچائے گا؟ جاگنا حلال زادو. قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اللہ نے اس نور کے دو برابر کے حصے کر دیے. اللہ اور کھڑے ہوئے تو تھک تو نہیں گئے. قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اللہ نے دو برابر کے حصوں میں بانٹا. ایک سے محمد رہنے دیا، دوسرے سے علی بنا دیا. کہا لے میرے حبیب تیرا شریک پیدا ہو گیا ہے، میں اب بلا شریک ہوں. جیتے رہو. ہاں یعنی انہیں ایسا بنا دیا کہ ان جیسا کوئی نہ ہوا. ایک بندہ آیا نا صادق آل محمد کے پاس، بے مافضل کمل ہے نا، کس چیز کی بنیاد پر آپ کو ہم پہ فضیلت ہے؟ مولا نے کہا یا سما اتینی بسلات من رتبن. سما بن مہران صحابی ہے مولا کا اور اکثر نوکری بھی دیتا. سما وہ ذرا کھجور والی ٹوکری لیا. آخذا رتبتن، ایک کھجور کا دانہ لیا، وہ مولا نے تناول فرما لیا. گٹھلی زمین میں گاڑ دی، انگلی سے تھوڑی سی زمین کھود کے انگلی گاڑ دی، اوپر لعاب دہن پھینکا. بس پھینکنے کی دیر تھی، نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی. وہ حیران ہو کے دیکھا نہیں کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے. اچانک جوان ہو کے کھجوروں سے لد گئی. مولا نے فرمایا اے پوچھنے والے انت ہکذا، تو ایسا ہے؟ نہیں اب میں نے جعفر بیٹے
تیرے سامعین کے لیے ایک اشارہ چھوڑا ہے، یہاں نہ سوچے، گھر جا کے سوچے ضرور۔ اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد 2 برابر کی پتیاں نکلتی ہیں جڑی ہوئی، پھر وہ کھلتی ہیں، پھر ان میں سے سوئی کی طرح تنا نکلتا ہے، پھر اس میں گانٹھیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، منزلیں کرتے 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 پتہ نہیں کب جا کے 6 مہینے کے بعد تو گندم کا دانہ جوان ہوتا ہے۔ درخت کو تو سالوں چاہیے، جو یوں کرے وہ بندوں جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں مولانا نے فرمایا سما جی سرکار، ایک خالی ٹوکری اٹھا، کھجوریں چون ٹوکری بھر کے رکھ دی۔ مولانا فرمایا مرضی سے ایک کھجور کا دانہ اٹھا، تھکن تمہاری میں نہیں اتار سکوں گا، میرے رب سے بھیجنے ہیں، اپنی مرضی سے دانہ اٹھایا، فرمایا اسے چیرا، کھجور کے دانے کے اندر سے ایک رقعہ نور نکلا، جس پر پہلے آیت لکھی ہوئی تھی اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ کہتا ہے جس دن سے میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے لوح محفوظ میں میرے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، آگے اللہ لکھتا نہ جنوری فروری مارچ اپریل یا محرم صفر ربیع الاول، نہیں، 12 مہینے لے کے آگے نام لکھ رہے، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین۔ دیکھو مجھے احساس ہے کہ غضنفر سے شیعہ لوگ زیادہ حوالے مانگتے ہیں، غیروں نے کبھی مجھ سے حوالے نہیں مانگے، شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، اپنا پڑھا ہوا ایک حرف بھی ثابت نہ کر سکوں، اپنی شہرہ خود نہ کاٹوں، میرے نطفے میں شک ہے۔ سائل نے سر پٹا کے کہا مولا یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ فرمایا تیرے باپ آدم سے بھی 1000 سال پہلے۔ اللہ جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا، جو آدم سے 1000 سال پہلے ہیں، میں اب تک جو آیتیں پڑھتا رہا دادی بیٹے، اس کا مطلب کیا مقصود کیا نکلا؟ ہاتھی والوں کو تو نے نہیں دیکھا، جس نے ابراہیم سے بحث کی اس کو تو نے نہیں دیکھا، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا 7 آسمان اور 7 زمینوں والے میرا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج چاند کرتے ہیں، ستارے کرتے ہیں، پہاڑ کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں، بس چھٹی دینے لگو جاؤ، مگر ایک آیت پڑھ کے چھٹی دوں گا۔ یہ آیت میں نے نہ پڑھی، میں سمجھوں گا میں نے مجلس نہیں پڑھی، میں یہی سمجھوں گا۔ یہ ہے تیرے رسول کی بصارت، بینائی، نگاہ۔ اب گزرے زمانے دیکھو 1000 سال پیچھے چلا گیا ہے، اور اللہ کہہ رہے علم تارا، علم تارا، تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا۔ آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ فرقان ہے۔ کون سی سورت؟ فرقان، سورہ فرقان۔ کھڑے ہوئے دوستو،
जाबर बच्चे मेरा दिल उड़ने को कर रहा है, इनसे कह दे अपने मजमे से जिसके शह पर मिला है खोल के रखे। टूटे हुए पर वाले का गज़नफर ने कभी इंतजार नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। सूरह फुरकान में कह रहे अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दल, मोहम्मद क्या तूने अपने रब को नहीं देखा? अल्लाह सब बोलो, मिल के बोलो, दिल से बोलो, सखीना अली कलंदर अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दल, क्या तूने अपने रब को नहीं देखा कि उसने साया कैसे फैलाया? जो बेबदन को देखे उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह अकबर। नहीं ठहरो ठहरो, जाफर बेटा बैठा है, नामवर खतीब है, पाकिस्तान से बाहर भी नाम है। ये दावा करने की जरूरत नहीं करेगा कि जिसने मुझे देखा उसने गज़नफर को देखा, क्योंकि गज़नफर उस्ताद है, ये शागिर्द है। अल्लाह जाने मोहम्मद की जात में तनिस्म क्या है। वो कहते मर्रानी फकत रान है, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। अल्लाह बैठे चले गए हो। जी ये सिर्फ मेरा नबी कह रहा है। मर्रानी फक़द रअल हक़, फरमाया तूबा लिमर्रानी वले मर्रा 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 मर्रानी। फरमाया क्या खुश नसीब है वो जिसने मुझे देखा, क्या खुश नसीब है वो जिसने उसे देखा जिसने मुझे देखा। इसी तरह 7 बंदों के नाम लिए। खत्म हो गई आज के बजे, जाओ जिंदगी रही तो कल आपसे बातें होंगी। मालिक देखा चांद मानती है दुनिया, बात याद है, भूल तो नहीं गई। तूने अपने सारे जलाल जमाल कमाल का आईना नुमा मुझे बना दिया। लोग ये सारी सिफ्तें मुझ में देखेंगे। फिर अभी जैसे यहां मैंने तौहीद बचाई ना अली को बना के, जमीन पे भी बचाऊंगा तेरे बाद अली को भेज के। जिन्होंने अली को माना है, जिसके मां के दूध की तासीर है, बेसोच अली को मानना, वो मेरे साथ रहे, बाकियों को छुट्टी है। हाँ सर उठाना। मालिक अली को भेज के कैसे, मालिक कैसे कैसे बचाएगा? अब देखना मेरे हबीब, तू जानता तो है कि मैंने क्या क्या नाम दिए हैं अली को। तू शायद दिल में सोचता हो मोहब्बत मुझसे करता है वजहुल्लाह अली है। हालांकि इनाम और लुत्फ करम तो महबूब पे होता है, हैं? प्यार मुझसे है ऐनुल्लाह अली है, इश्क मुझसे है यदुल्लाह अली है, इसकी मोहब्बत का मरकज मैं हूं लिसानुल्लाह अली है। मेरी जूतियों के सदके कायनात बनाता है जम्बुल्लाह अली है। मैंने सर से पांव तक अली को किबरियाई का बदन बनाया है, इसे तेरे बाद भेजूंगा।
یہ چلے گا تیرے پیچھے پیچھے. اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہ گھر سے نکلے گا تقدیر اس کی جوتی چومے گی, موت اس کی رکاب چوم کے رستہ چھوڑ دے گی, میری رضائیں اس کے بدن کا طواف کریں گی, یہ سر تاپا میری تصویر بن کے باہر نکلے گا, لوگ اسے اللہ سمجھنے پہ تیار ہو جائیں گے, یہ میرا ایک سجدہ کرے گا. لوگ سمجھ جائیں گے یہ سجدہ کرنے والا ہے, سجدوں والا کوئی اور ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہو؟ خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا ہے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک تمہارے لیے پڑھا, اب دو فکرے دو اور عزاداروں کی خاطر پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تم میں کہیں بیٹھا خون رو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک پردے میں ہے, بلکہ میں جو حضرات لاہور یا قرب و جوار میں میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے میں یہ جملہ کسی اور طرح کہا کرتا ہوں. یہاں بھی ویسے کہہ دوں, میں یوں کہا کرتا ہوں, خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے. بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی, جس کے دل میں گوشت ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں, اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. آج تک علماء مقاتل فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ حسین کے زخموں کی تعداد کیا تھی. اسی لیے تو روایت ایک نہیں, مختلف ہے. 3950, 6000, 8000, 12000, 16000. علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی, یہ دو عالم ربانی لکھتے ہیں, جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم لگے. اللہ اکبر. میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑ دوں گا. یہ روایت کیوں پڑھی میں نے؟ کچھ بتانے کے لیے. روایتیں میں نے بتا دی, میرے دعوے کی دلیل مل گئی کہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنے تھے. کم روایت بھی بتا دی 3950, اور بڑی والی روایت بھی بتا دی کہ جتنے قرآن کے حرف 3.25 لاکھ اتنے حسین کے زخم. ہاں, یہ جملہ ضمانت ہے میری. خون رونے والا تم میں ہے, مجھے جگہ کا پتہ نہیں, تحقیق بھی ہے, عقیدہ بھی کہ بیٹھا ہے. اسی کا جملہ تمہیں سنانے لگا ہوں. سجاد اکثر رو رو کے کہتا تھا, جتنے زخم میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم میری پھپھی زینب کو آئے. اللہ جانے لاہور والو علی کی بیٹی کہاں کہاں زخم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اسی لیے بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ عزادار کا دل بہت نرم بہت نازک ہوتا ہے. تمہیں یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی, معافی چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں, چھپا بھی تو نہیں سکتا نا. اتنی بڑی مظلومہ ہے علی کی یہ بیٹی. میں دائیں میں دیکھ رہا ہوں, بارہ جو منبر پہ بیٹھ کے امدن جھوٹ بولے اس کے بارے میں خود سوچو. قرآن بے شک لاؤ میرے سر پہ رکھو, عباس کا علم میرے ہاتھ میں دو,
شام غریبہ پڑھی جاتی ہے، خود میں نے کئی دفعہ پڑھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوسرے دن تک روتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ علی کی بیٹی کے پہرے کا پڑھنے والے پڑھ دیتے، جلی ہوئی چوب بی بی نے ہاتھ میں لی، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، یہ چوب کہاں سے پڑھتے ہیں؟ زینب کے شام غریبہ والی رات ہاتھ فارغ ہی نہیں تھے۔ اور تیرا بارہ کہتا ہے ادھر حسین مارا گیا، وہ صبح اہلوں کا کلابید، وہ صفدو فی الحدید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے میرے مظلوم دادا میں وہ وقت کیسے بلاؤں، ادھر تیرا سر کٹا، ادھر تیرے کنبے کو قیدی بنایا جانے لگا۔ ہاں، اور آج یہ بھی بتا دوں، ہاتھ جوڑ کے لاہور والوں، رسیاں نہیں ہیں، رسیاں نہیں ہیں، زیارت ناہیہ میں ہے صفدو فی الحدید۔ علی کی بیٹیوں کو زنجیروں سے الٹے ہاتھوں سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس جتنا تیرا مقدر تھا آج کے دل کا رونا وہ تو نے رو لیا۔ آخری بات میں چھوڑنے لگا ہوں منبر، یہ تو ذاکرین بھی بتاتے ہیں، خطبہ بھی، علماء بھی، واعظین بھی، کہ 64 بیویاں کربلا سے چلی تھی، ٹھیک ہے نا، 64۔ حسین کی آخری نماز کی قسم، میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے، دربار یزید کے راویوں نے لکھا ہے کہ رائنا 20 نسوۃ فی حبالۃ واحدۃ، ہم نے دربار یزید میں 20 بیویاں ایک رسی میں قید دیکھی۔ یار میں اشارے میں تو پڑھ گیا ہوں۔ اللہ، مر تو نہیں جاؤ گے نا، اور اس ذکر میں موت بھی آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کربلا سے 64 چلی، دربار یزید میں 20 پہنچی، 44 وہاں گئی۔ میں نہیں کہوں گا، تیرے خون رونے والے امام سے ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا، مولا یہ تعداد کم کیوں ہو گئی؟ وہ اشارہ ہے میرا، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روئے گا۔ فرمایا زجر، ساری بیویاں ایک رسی سے قید ہوئی، رسی بہت طویل تھی، جو رسی کا سرا بچ گیا وہ زجر بن قیس اللعین کے ہاتھ میں تھا۔ زجر گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، میرے پردادار پیدل ہوتے تھے، وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، کسی بیوی کے گوشت کا کوئی ٹکڑا کہاں، کسی کے بدن کا کوئی ٹکڑا کہاں، 44 نانا کے دین کے راستے میں کام آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ بَارِ اللَّهِ